السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مائی ڈی کے 15 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر اینی کو فاخر پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آمنہ سے باتیں کرتا ہے۔ تبھی وہ آ جاتی ہے اور اپنے بڑے ابو کو ساری باتیں بتا دیتی ہے۔ فاخر کہتا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میری دوست ہی ہے۔ جب ظہیر اس کے میسیج دیکھتا ہے اور اسے یہ بات پتہ لگتا ہے تو وہ اس پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور اسے بہت زیادہ باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے تم نے کبھی بھی نہیں سدھرنا، جس بات پر فاخر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ لیکن سمینا اس کے پیچھے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا آمنہ والی بات سچ ہے؟ کیا تم اس سے باتیں کرتے ہو؟ تبھی فاخر کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن وہ صرف میری ایک دوست ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ سمینا اسے سمجھا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ظہیر کی اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے اور جوان اولاد پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے، ابھی بچہ ہے سنبھل جائے گا۔ لیکن سائیکا یہاں پر کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اب اس کی شادی ہوگی، اسے ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ بھائی اسے آفس بلانا چاہ رہے ہیں اور وہ ابھی اس کا بچپنا ہی نہیں جا رہا۔ تب ظہیر بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں اس نے تو مجھے بہت ہی مایوس کر دیا، میں سوچتا تھا اسے آفس بلا لوں لیکن اس نے تو خیر حد کر دی۔ یہاں پر فاخر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اکیلے آ کے بیٹھ کے بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں عائشہ اینی کو لے کر آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمہارا شوہر ہے، سب کے سامنے اس کی انسلٹ نہیں کروانی چاہیے تھی، مجھے بتا دیتی۔ لیکن اینی کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، چاہے جس حالات میں بھی شادی ہوئی، لیکن اب ہماری شادی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں بھی وہی زندگی گزاروں جو آپ نے گزاری ہے۔ آپ خود تو اپنے لیے کچھ بول نہیں سکی اور مجھے کہہ رہی ہیں۔ تبھی بیچاری عائشہ بھی چپ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر راحیلہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، تبھی وہ حبیب کو جلدی گھر بلا لیتی ہے۔ حبیب جب گھر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ایسی بات ہے، تم تو کہتی کوئی ایمرجنسی ہے، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ ایمرجنسی تو تھی، عالیہ نے شادی کر لی ہے، اس لیے۔ وہ یہ سن کر حیرت میں ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں بلایا، تو وہ کہتی ہے کہ کیسے بلاتی، اتنی دیر میں بھی بات کر ہی رہتے ہو۔ دروازہ کھڑکتا ہے اور سامنے سے جمشید آ جاتا ہے۔ اس کا سامنا جب حبیب اور راحیلہ سے ہوتا ہے تو وہ ایک دم ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ راحیلہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سب کے سامنے ناٹک کرنے لگ جاتی ہے اور عالیہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ جب حبیب اسے دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے شادی کرنے سے پہلے کچھ بھی پتہ نہیں لگوایا، تمہیں کوئی خبر نہیں تھی یہ کس خاندان کی کس کی نہیں ہے۔ تبھی عالیہ ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ لیکن حبیب اسے سمجھاتا ہے کہ اگر یہ بات عائشہ کو پتہ لگی تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، تمہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ جمشید بھی بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جب وہ گھر آتے ہیں تبھی جمشید بہت زیادہ فکر میں ہوتا ہے کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی عالیہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کے بارے میں اور آپ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن جمشید اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری بہن نے بہت غلط کیا تھا، میری بہن آج تک کسی کی وجہ سے روتے اور اسے پتہ لگی یہ بات تو بہت ہی واویلا مچائیں گے اور امی بھی بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ تب عالیہ اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جیسا چاہو گے ویسا ہی کروں گی، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ تو جمشید بھی سدھر جاتا ہے۔ یہاں پر سائیکا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا ان دونوں کی بھی نہیں اب بن رہی۔ تبھی اس کی اماں کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینی، بس مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے۔ تو سائیکا اسے کہہ دیتی ہے کہ ہاں اب دیکھتی ہوں سمینا اور عائشہ کی کیسے بنے گی، آپ دونوں سمدنے بن گی، اب تو ان کی کھٹ پٹ ہوا ہی کرے گی۔ یہاں پر جمشید آتا ہے عالیہ کو لے کر اور کہتا ہے اماں مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ اس کی اماں بہت تجسس میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا بات ہے بتاؤ۔ جب وہ بتاتا ہے کہ یہ راحیلہ کی بہن ہے تو اس کی امی بھی ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے تو وہی حرکت کی جو اس کی بہن نے کی تھی، اس نے میری بیٹی کا گھر اجاڑ دیا تھا، تم نے کیسے اس سے شادی کر لی، اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکالو، میں اسے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر عائشہ کو یہ بات پتہ لگ گئی تو وہ بھی بہت غصے ہوگی۔ لیکن جمشید بہت زیادہ سمجھاتا ہے اور اپنی امی کو دھمکی دے دیتا ہے اگر یہ جائے گی تو میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ یہاں پر حبیب آتا ہے گھر میں اور عائشہ کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ عالیہ راحیلہ کی بہن ہے۔ جب اسے یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ضرور راحیلہ کی ہی چال ہے، اسے یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ اس گھر میں آ سکے اور آپ کو بھی پتہ تھا۔ لیکن حبیب اسے یقین دلواتا ہے کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا، میں تو اس شادی میں شامل بھی نہیں ہوا، یہ تم لوگ کی غلطی تھی، تم لوگ کو چھان بین کرنی چاہیے تھی، بس ایسے ہی شادی کر لی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے نہ ہی اس کا تھا، کسی کو بھی یہ بات نہیں پتہ۔ یہاں پر سمینا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی وہ ظہیر کو سمجھاتی کہ آپ کو جوان اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ صرف بات کرتا تھا، اسے سمجھنا چاہیے، آپ جب بھی اس کی غلطی نکال کے رکھ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا سدھار رہا ہے لیکن آپ اسے کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ میں کیسے کروں، جب بھی میں سوچتا ہوں کہ کچھ اچھا کر رہا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان دونوں کو کہیں اکیلے بھیج دینا چاہیے تاکہ تھوڑی دیر گھومے پھریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبھی وہ کہتا ہے سائیکا اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ یہاں پر فاخر کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، تبھی آمنہ اس کے پاس آتی ہے، اسے چھیڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو فاخر اسے بتاتا ہے کہ اینی کو میرے اور تمہارے
بارے میں پتہ لگا اس نے گھر میں بھی سب کو بتا دیا, بہت زیادہ واویلا مچایا. لیکن آمنہ کہتی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں, تم مجھ سے سمجھاؤ کہ ہم صرف دوست ہیں. یہاں پر عائشہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ سمینہ آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے ان دونوں کو باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا کہ بچے گھوم پھر آئیں گے. اتنی دیر میں عائشہ اسے بتاتی ہے کہ راحلہ نے کیا کیا, اس کی بہن نے جمشید سے شادی کر لی. سمینہ بھی یہ بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہے. یہاں پر جب فاخر رات کو آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا. تبھی اینی کہتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے لیے پلان بنانے کی, لیکن اگر تم ایسے کرو گے تو میں یہ سب حرکتیں کروں گی. فاخر بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, آج کے بعد میں بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا اور میں بھی تمہیں بالکل بھی نہیں بچاؤں گا. اب جیسے تم میرے ساتھ کیا کرو گی میں بھی ویسے ہی کروں گا. یہاں پر عائشہ اپنے گھر آتی ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے. اپنی امی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب ان دونوں بہنوں کی ہی کوئی ملی بھگت ہے. لیکن جمشید کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے, انہیں خود کو بھی نہیں پتہ تھا اور وہ آپ سے معافی مانگ تو رہی ہے. اتنی دیر میں عالیہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی بہن سے تعلق ختم کر دیتی ہوں, اور اسے چائے دیتی ہے کہ اچانک عائشہ کا ہاتھ لگتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ چائے گر جاتی ہے. جمشید بولتا ہوا اسے لے کے چلا جاتا ہے. تب عائشہ کہتی ہے میں جان بوجھ کے یہ نہیں کیا ہے, ویسے ہی چائے گر گئی تھی. اس کی امی کہتی ہاں مجھے پتا, بس تم فکر نہ کرو. یہاں پر جب اماں کو پتہ لگتا ہے کہ پارٹی کا اور پکنک کا پلان بن رہا ہے تبھی وہ کہتی کیا ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی, ابھی اتنے خرچے ہو گئے. لیکن سائیکہ کہتی ہے حد ہو گئی امی, اگر جا ہی رہے ہیں تو جانے دیں. تو وہ کہتی فہمی کو بھی پوچھ لینا. لیکن سائیکہ کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں, بھائی صاحب خود پوچھیں یا سمینہ بھابھی پوچھیں, میں کیوں پوچھوں. یہاں پر صبح ہوتی ہے تو دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تبھی جمشید آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ نے کھانا نہیں بنایا, کھانا بنا دیں, بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور میں نے ہی عالیہ کو روکا تھا, اس کا کل ہاتھ جل گیا تھا, میں نے اسے کہا تھا کام نہ کرو. تو اس کی امی کہتی واہ یہ کیا بات ہوگی, ذرا سا ہاتھ کے جل گیا, اب وہ کمرے میں مہارانی بیٹھ گئی تو میں کھانے وغیرہ بناؤں گی, تمہیں تو کوئی شرم ہی نہیں آتی. وہ باتیں کرتی ہوئی اٹھ جاتی ہے. یہاں پر سمینہ بلاتی ہے اینی اور فاخر کو اور اسے کہتی ہے تمہارے ابا نے کہا ہے کہ تم دونوں کو کہیں پکنک پہ بھیج دیا جائے اور سائیکہ پھوپھو بھی تم لوگ کے ساتھ جائیں گی. جب یہ بات فاخر کو پتہ لگتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کہیں نہیں جانا. اور اینی بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہے. تبھی سمینہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پہ کوئی گھر کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, تم نے پڑھائی کا کہا تو تمہیں بتایا گیا, لیکن اب تم لوگ کو یہ بات ماننی پڑے گی, اور نہیں ماننی تو جا کے اپنے ابا سے خود ہی بات کر لو, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ, لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا. اللہ حافظ.